اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ مالک کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ آدم کی تخلیق سے پہلے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنا سنوار لیا، اس کی قوتوں کو قائم کر لیا، اور اس کے بعد آدم کو پیدا کیا۔ آدم کا معاملہ چھوڑتے ہیں، وہ ایک اور پہلو ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں بھیج دیا اور اولاد آدم بڑھنے لگی۔ اولاد آدم کے دو حصے ہوئے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے، انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے کہ جب میں تمہیں ہدایت دوں، تمہیں ہدایت کے لیے رسول بھیجوں اور میری نشانیاں تم پر تلاوت کریں تو ان کی اتباع کرنا، وہ سلسلہ شروع ہوا۔ کن کے لیے وہ ہدایت؟ دو گروہ ہوئے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے جو تھے ان کو ہدایت کی ضرورت تھی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف صحیفے، مختلف پیغامات، مختلف انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں ہدایت دے اور وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ دیکھیے، ہر چیز کے مدارج ہوتے ہیں، ان مدارج کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ان کو ذہن سے نکال دیا جائے، ان کا خیال نہ رکھا جائے تو کبھی بھی معاملات صحیح طور پر حل نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ کلام اپنا انبیاء کرام بھیجتا رہا، کن کے لیے بھیجتا رہا؟ نہ ماننے والوں کے لیے، جو انکار کرتے تھے، جو کفار تھے، جو کافر تھے، جو اپنی مرضی کرتے تھے، خدائی احکامات کو، خدائی اصولوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے کلام نازل ہوتا رہا۔ اور قرآن مجید بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، اسی سلسلے کی آخری کتاب ہے۔ کن کے لیے نازل ہوئی؟ نہ ماننے والوں کے لیے، کفار کے لیے۔ جب ان کفار میں سے لوگوں نے اس کو تسلیم کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا اور اس کلام کو اپنی کتاب تسلیم کیا، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی پیغام ہوتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ دعوت کا ہوتا ہے اور ایک حصہ اس دعوت پر عمل کرنے کا ہوتا ہے۔ یعنی جو مان لیتا ہے، جو اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر دعوت ہوتی ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ اور قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے، ایک سلسلہ دنیا میں زندگی گزارنے کا سلسلہ ہے، ایک دین ہے جو کہ کافروں کو دعوت دیتا ہے اور اپنے اصول و ضوابط ان کے سامنے رکھتا ہے۔ دعوت کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے ہے۔ یعنی قرآن شریف کفار کو دعوت دیتا ہے، انہیں سوچنے کی، سمجھنے کی ترغیب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کو سوچو سمجھو اور سوچنے سمجھنے کے بعد پھر فیصلہ کرو۔ جو فیصلہ قرآن کے حق میں کر لیتے ہیں، اس ابدی حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ مسلمان بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، قرآن کن کے لیے آیا؟ کفار کے لیے آیا۔ کتاب کس کی ہوئی؟ کافروں کی کتاب ہوئی، جو کافروں کو دعوت دیتی ہے۔ پہلا حصہ کفار کو دعوت کے لیے اور دوسرا حصہ، دوسرا درجہ، دوسرا سٹیپ وہ مسلمانوں کے اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کے اصول۔
صورتحال یہ ہے کہ ہم اگر کسی بات پر غور نہیں کرتے تو جیسے سنتے ہیں ویسے ہی چلے آتے ہیں چلل کم چلتا رہتا ہے، لیکن غور نہیں کرتے۔ جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے کوئی نئی بات کر دی ہے۔ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، سارے مسلمان، قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن یہ کبھی غور نہیں کیا بھی قرآن نازل کن کے لیے ہوا تھا؟ نہ ماننے والوں کے لیے نازل ہوا تھا، ان کو تعلیم دینے کے لیے نازل ہوا تھا، ان کو اصول و ضابط سمجھانے کے لیے دینا تھا، ان کو کائنات کے مالک کی پہچان کرانے کے لیے آیا تھا، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی پہچان کے لیے قرآن نازل ہوا تھا، اور اس ابدی حقیقت کو منوانے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ جو پہلے ہی مانتے تھے ان کے لیے نہیں، یہ نہ ماننے والوں کے لیے نازل ہوا تھا۔ تو یہ کتاب کن کے لیے ہوئی؟ نہ ماننے والوں کے لیے، پہلا درجہ۔ جب انہوں نے مان لیا تو پھر وہ مسلمان کہلائے، مومن کہلائے۔ جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں اس ہدایت پر عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے پہنچائی ہے، اور جو کہ حق اور سچ ہے، تو پھر ان کو حق اور سچ بھی بتانا تھا۔ یعنی پہلی بات یہ ہوئی، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہدایت کے لیے بھیجی، انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، انبیاء بھیجے، اور انہیں کفار کو دعوت دی۔ جب وہ مانتے گئے تو وہ مسلمانوں کی نفری میں شامل ہوتے گئے، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوتے گئے۔ دونوں کے لیے اصول تھے، کفار کو بتایا، ان کی غلطیوں کا بتایا، ان کے غلط طریقہ کار کی وضاحت کی کہ تم اس طرح سے غلط ہو، یہ غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں۔ تم اس مالک کی مخلوق ہو جو مالک ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ان کو ان کی کمیاں بتائی گئی، ان کے جو نقائص تھے وہ بتائے گئے، وہ سمجھائے گئے۔ جن کی سمجھ میں وہ باتیں آ گئیں تو وہ مسلمان کہلائے، مومن کہلائے۔ دونوں کے لیے، کفار کے لیے بھی ان کی غلطیاں بتائیں، مومن کے لیے ان کا راہ عمل بتایا۔ کتاب صرف مسلمان کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے بھی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، دنیا میں رہنے والے ساروں کے لیے ہے، اور ابدی ہدایت ہے۔ قرآن کسی ایک کا نہیں ہے، سب کا ہے، اور سب کی ہدایت کے لیے ہے، سب کی کامیابی کے لیے ہے۔ جو نہیں مانیں گے وہ الگ رہیں گے، وہ گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے، اور جو مان جائیں گے وہ اپنی کامیابی حاصل کر لیں گے، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کا ہے، یہ نہیں، یہ پورے انسانیت کا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا ہے، اس میں کفار بھی شامل ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے، سارے شامل ہیں، یہ سب کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، رہنمائی کے لیے۔ رہنمائی ہمیشہ اسے چاہیے جس کو رہنمائی حاصل نہ ہو، جو نہ جانتا ہو، اور اگر اس کو ابتدا ہو جائے، اس کے ہدایت کی طرف چلنے لگے تو اس کو راستہ طے کرنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے قرآن وہ بھی اصول بتاتا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پر قرآن نازل کیا گیا کفار کے لیے، دوسرے نمبر پر جو مانے وہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی بھی رہنمائی کی ضرورت تھی، ان کو وہ طریقے کار سکھائے، وہ اصول بتائے، وہ ضابطے بتائے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتایا، مسلمان ہونے کے بعد یہ بھی بتایا کہ اب اگر تم میں جو خامیاں ہوں گی، جو پیدا ہو جائیں گی، تو ان کو تم نے کس طرح سے ان سے جان چھڑانی ہے، کس طرح تم نے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا، اور کفار کے انجام بھی خبر دے دی، وہ جو نہیں مانیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور اسی طرح سے وہ تصور جنت اور دوزخ کا تصور ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ
چاہتا ہے کہ یہ مخلوقات، یہ لوگ جو انسان میں نے پیدا کیے ہیں، یہ بچ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں۔ لیکن بات جو شروع میں نے کی تھی، یہ کتاب صرف مسلمانوں کی جراداری نہیں ہے، یہ کفار کے لیے نازل ہوئی تھی، کفار کے لیے آئی تھی، ان کی ہدایت دینے کے لیے آئی تھی۔ جب کفار نے ہدایت قبول کی تو وہ مسلمان ہوئے، مومن ہوئے۔ مومنین کو آئندہ اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے بھی رہنمائی کی ہوتی، ان کے لیے بھی رہنمائی۔ یعنی کتاب کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے، قرآن شریف پوری انسانیت کے لیے ہے، اور سب کو یہ کامیاب کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی۔ یہ آخری کتاب ہے اور تا قیامت یہی رہے گی۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔